میرے دوستو بزرگوں، گزشتہ کوئی جمعہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس کے گزشتہ جمعہ دے اندر قرآن کی روشنی میں آپ کہ سماعت فرما چکے ہیں، اور اسی طرح 3 جمعے میں لگاتار پڑھا چکا ہوں، اور یہ آخری جمعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید دی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس مختصر وقت دے اندر ان معجزات کا بھی مختصر کر کے آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھانے کی وجہ کیا تھی، اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور پھر کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے پھر زمین پر ان کا نزول ہوا۔ انشاءاللہ اس مختصر وقت میں جلدی نال تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے ان چیزوں کو سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف۔ اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ گزشتہ جمعۃ المبارک انہوں نے ولادت ہوئی تھی، بچپن پہ اگر باتیں کریں تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، موضوع بہت اور لمبا ہو جائے گا، کیونکہ جمعے اتنے آگے وقت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق دے کہ وفات تا چل رہا ہے، لیکن موضوع شروع کیا ہوا تھا، اس لیے اب اس کو سمیٹ رہے ہیں۔ اس لیے اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں تفصیل والے پاس نہیں جانا چاہتا، بس اس موضوع کو کمپلیٹ کروں گا میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ایسا رسول بنا کر بھیجا کہ اہل کتاب بھی بنا کر بھیجا، رسول بھی بنا کر بھیجا، نبی بھی بنا کر بھیجا، روح اللہ بنا کر بھیجا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا گیا میں اپنے عیسیٰ روح اللہ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر جس وقت بھیجا، تو پھر بھیجنے کے بعد میرے نبی، میرا رسول، میرا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اندر رہنے لگ گیا، اور پھر زندگی کے معاملات گزرتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کو کہ مٹی کے جانور پرندے بنا کر پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح کہ کوڑ کی بیماری والوں کو ٹھیک کیا، اور اندھوں کو بھی ٹھیک کیا۔ بہت سارے ایسے کہ غیب کی خبریں بتانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ 2-3 معجزات ہیں جن کا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، میں انشاءاللہ ان کو کمپلیٹ کروں گا مختصر کر کے۔ تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ کے رسول بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کی طرف پہنچے، تو پھر آگے فرمایا گیا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تو یہ فرمایا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی بن کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے ایک رسول بن کر آیا ہوں، ایک نبی بن کر آیا ہوں، میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، نبی بھی ہوں، اہل کتاب بھی ہوں، اور میں تمہیں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں
توحید سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ تمام معاملات سمجھا کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہر موقع پر، ہر تبلیغ پر، ہر لمحے پر جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرنے کا موقع ملتا تھا، اس تبلیغ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ڈنکا بھی ضرور بجاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھ لو، اگر ہماری زندگی میں اگر وہ نبی آ جائیں جو آخر الزمان پیغمبر ہیں، جن کا آنا اس کائنات کو بہت اہم ضروری ہے، جس کے استقبال کے لیے سورج کو بھی انتظار ہے، چاند کو بھی انتظار ہے، دن رات کو انتظار ہے، پوری جہان کو، دونوں جہانوں کو انتظار ہے، جب وہ رسول آ جائے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھ لینا، پھر تم میرے اوپر ایمان نہ لے آنا بلکہ اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ کر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جانا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر معاملات میں یہ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کچھ اپنے معجزات کو ظاہر کیا، جس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن اس طرح کہتا ہے، انی اخلقکم من الطین، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے ان کے سامنے مٹی کے پرندے بناتے تھے، اور جس پرندے کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آیا ہے اس پرندے کا نام چمگادر ہے گا، اور یہ آپ اس جانور کو، پرندے کو ہمیشہ اکثر رات کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عجیب جانور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جانور کو بنایا، مٹی سے بنا کر، اور پھر اپنی قوم کو سامنے کھڑا کر کے کہا، دیکھ لو یہ میں نے مٹی سے جانور بنایا ہے، اس کی شکل نقشہ بنا دیا ہے، اب میں اس میں پھونک ماروں گا تو یہ زندہ ہو جائے گا، اڑنے لگ جائے گا۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام اس جانور کو بنا کر، مٹی کے پرندے بنا کر، چمگادر بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ جانور اڑنے لگ جاتا۔ اور پھر دیکھ لیجئے یہ جو چمگادر ہے نا، یہ باقی پرندوں سے مختلف جانور ہے، یہ ان سے الگ جانور ہے، اور پھر اس کے یعنی کہ یہ جانور کے دانت ایسے ہوتے ہیں جیسے انسان کے ہوتے ہیں، اور یہ جو چمگادر ہے یہ ایسے ہنستا ہے جیسے انسان ہنستا ہے، جس طرح مرد اور عورت کا نظام ہوتا ہے اسی طرح اس کا ہوتے ہیں۔ اور پھر اس چمگادر میں جس طرح یعنی کہ عورت کے مینسج آتے ہیں، اسی طرح اس جانور کے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ جانور باقی پرندوں سے، باقی جانوروں سے الگ ہے۔ لیکن جس جانور کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا تھا، تو جب تک وہ بنی اسرائیل کے لوگ دیکھتے رہتے وہ جانور اڑتے رہتے، جب وہ اس جانور کو دیکھنا چھوڑ دیتے تو وہ جانور زمین پر گر کے مر جاتے، اس لیے کہ یہ دکھانا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ جن جانوروں کو بناتا ہے وہ ہمیشہ رہتے ہیں، جو یعنی کہ معجزات کے طور پر جانور بنائے جاتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ یہ معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ظاہر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اور کوئی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا گیا کہیئۃ الطیر، فرمایا کہ مورتیاں بناتے جانوروں کی، بنا کر ان میں پھونک مارتے وہ جانور اڑنے لگ جاتے، اور فرمایا فَأَنفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب یہ پرندے ایک جانور بنا لیتے تو پھر اس میں اللہ کا حکم، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے یہ جانور اڑنا شروع ہو جاتے۔ اور یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کو دیکھ کر سمجھ کر پھر بھی وہ بد نصیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ ان پر ایمان نہ لے کے آئے۔ پھر اس کے بعد اگلا معجزہ ذکر فرمایا
فرمایا گیا کہ اس کے بعد یہ تو پہلا یہ تھا کہ وہ مٹی کے جانور بناتے، مورتیاں بناتے، پھر اس پر پھونک مارتے، اللہ کا نام لیتے، بسم اللہ پڑھتے تو وہ جانور زندہ ہو جاتا، اڑنے لگ جاتا۔ جب تک بنی اسرائیل کے لوگ دیکھتے رہتے وہ جانور اڑتے رہتے، جب وہ دیکھنے سے ہٹ جاتے تو وہ جانور زمین پر گر کے مر جاتے۔ پھر اس کے بعد پھر اگلا ذکر فرمایا گیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْصَارَ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے تھے۔ ان کے سامنے کوئی کوڑ کی بیماری کا شخص آ جاتا، اس کے جسم پر اللہ کا نام لے کر ہاتھ رکھتے، ہاتھ پھیرتے، اس کی کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی۔ اور کوئی نبینا آ جاتا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، وہ اس کی آنکھوں میں بھی نہیں آ جاتی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کم و پیش 50 نبینے ایک ساتھ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں ٹھیک کر کے دکھائیں، ہماری آنکھوں میں روشنی آ جائے، ہمارا یہ نبینا پن ختم ہو جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ جائیں۔ تو پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اللہ کے حکم کے مطابق ان نبینوں کی آنکھوں پر جب ہاتھ پھیرا تو ان 50 کے 50 نبینوں کی آنکھوں کی بھی نہیں واپس آ گئی اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے دنیا کو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ یہ جو مردے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں سے ایک بہت بڑے معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ جب وہ چاہتے، جس کو چاہتے اشارہ کرتے، وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح اس آیت میں 2-3 یعنی کہ ایسے مردوں کا ذکر ہے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ ان کو زندہ کیا، اور وہ ایسا مردہ تھا جس کو چند دن ہوئے تھے موت آئے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے واقعی سچے نبی ہو تو پھر اسے زندہ کر کے دکھائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے تو کہا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اگر تم پر موت آ گئی ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ تو پھر وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، حتیٰ کہ ایک جنازے کے قریب پہنچے جس کا جنازہ ہو رہا تھا، جنازہ پڑھانے کے قریب تھا، آگے مردہ لیٹا ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، اس کو بھی یہی کہا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے اٹھ کر وہ کفن جو پہنا ہوا تھا اس کو اتار کر لباس پہن لیا اور واپس جس چارپائی پر اسے لے کر گئے تھے وہی مردہ اپنے سر پر چارپائی لے کر واپس گھر آیا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں میں یہ لکھا ہوا ہے باتیں، یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے، صحابہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں، تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا، جو اپنی چارپائی لے کر اپنے سر پر رکھ کر واپس آیا، زندہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اولاد بھی عطا کی تھی۔ جو یہ یہودی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے، یہ تو چند دنوں کے یعنی کہ مردہ ہیں، ان کو 1 دن ہوئے موت ہوئے، 10 دن ہوئے موت ہوئے، ہم چاہتے ہیں کوئی بڑے پرانے عرصے کا مردہ ہمیں زندہ کر کے دکھائیں، تب ہم مانیں گے کہ واقعی آپ یعنی کہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ہاتھوں سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ ایک ایسے مردے کو زندہ کیا جس کا نام سام بن نوح ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد تھی، بیٹا تھا، اس کو زندہ کیا گیا اور کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے اس کی موت آئے ہوئے 4000 سال گزر چکے تھے، اتنا پرانا یعنی کہ یہ مرا ہوا مردہ تھا۔ جس وقت اس کو زندہ کیا قم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ جب اس کی قبر پھٹی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو اس کا جسم کانپنے لگا، تو وہ سب سے پہلے مردے نے یہی پہلے سوال کیا کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ تو اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی، میں نے ایک معجزے کے طور پر اللہ کے حکم سے میں تمہیں زندہ
زندہ کیا ہے تو پھر اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ رہا، پھر اس پر موت طاری ہوگی، پھر اسے قبر میں لٹایا گیا۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزوں میں سے بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا گیا اگلا معجزہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، اور پھر جو یعنی کہ کھاتے تھے، جو ان کے پاس ہوتا، اور کھانے پینے کی غیب کی خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ، جو وہ یہود و نصار کھاتے، حالانکہ اپنے گھروں میں کھاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے آج تم نے یہ کھانا کھایا، یہ سالن کھایا، یہ چیز پیے، یہ چیز آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہے، یہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے رکھی ہے، یہ اپنے کے لیے رکھی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، یہ ہمیں کیسے غیب کی خبریں بتا دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے معجزات بتا دیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے آتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سنتے اور ان سے بیٹھتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کو تمہارے والدین نے آج یہ کھانا پکایا ہے گھر میں، انہوں نے یہ کھایا ہے اور تمہارے لیے یہ بچا کر رکھا ہے، اور اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا کھانا فلاں فلاں جگہ پر پڑا ہے۔ جب وہ بچے جاتے تو کہتے ابو امی آپ نے جو کھایا ہے اس کا نام بھی بتا دیتے، جو ان کے لیے پکا ہوا ہے گھر میں اس چیز کا نام بتا دیتے، اور جو کھانا بچوں کا جہاں پر رکھا ہوا ہے اس چیز کے بارے بتا دیتے۔ تو بچوں کے والدین کہتے یہ تمہیں غیب کی خبریں کون بتاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بچے کہتے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ تو وہ بچے، وہ والدین بچوں کے کہنے لگے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب نہ جانا، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کرتے ہیں، ان سے دور رہا کریں۔ بالآخر کار ایسا ہی ہوا۔ ان بچوں کے والدین نے ایک دن کیا کیا، تمام بچوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک بہت بڑے ہال میں یا کمرے میں بند کر دیا، اس لیے کہ یہ ہمارے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ جائیں گے اور نہ ان کی باتیں سنیں گے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میں جن بچوں کے پاس جاتا تھا وہ بچے میرے پاس آتے تھے، میری باتیں سنتے تھے، آج وہ مجھے بچے نظر نہیں آ رہے۔ جب اس مکان کے قریب پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مکان میں کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو پھر ان بچوں کے والدین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جھوٹ بولا کہ یہ ہمارے اس کمرے میں بچے نہیں ہیں بلکہ سور ہیں۔ جس وقت انہوں نے کہا بچوں کے والدین نے کہ اس کمرے میں سور ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بچوں کے والدین نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، اللہ اکبر، وہ سب کے سب بچے سور ہی بنے ہوئے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اے مومنو، پیغمبروں کی باتوں کو نہ ٹھکراؤ۔ پیغمبروں کی، نبیوں کی، رسولوں کی باتیں حق ہوتی ہیں، سچ ہوتی ہیں، ایمان والوں کے لیے لازمی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو سننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ اب یہ اس طرف آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا؟ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنا کے ایک اپنا جو ان کا لیڈر تھا اس کو کہا کہ اس کمرے میں، اس حال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، تم جاؤ اس سے باتیں کرو، ہم آ جائیں گے پیچھے سے، ہم جلدی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ہم نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، تختہ دھار پر لٹکا دیں گے۔ اب دروازہ بند ہے، جو اندر گیا ہے وہ یہودی ہے، نصاری ہے، جس کا نام تتیانوس ہے۔ جس وقت یہ اندر داخل ہوا کافی دیر ہو گئی، اب دروازہ نہیں کھل رہا۔ یہودی باہر انتظار کھڑے ہیں کہ کسی طرح دروازہ کھولے، ہم جلدی کے ساتھ جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، جب دروازہ نہ کھلا، ان سب تمام
تمام عیسائیوں نے، یہودیوں نے کیا کہا کہ جلتی کے ساتھ انہوں نے دروازہ توڑا. دروازہ جب توڑ کے اندر گئے تو اندر کیا دیکھتے ہیں؟ اندر ایک ہی شخص ہے جس کا نام تتیانوس تھا، جس شخص کو یہودیوں نے اپنا لیڈر بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. تو یہ اللہ کی قدرت، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اب میرے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے آؤ. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جانے لگے اپنی ماں سے لپٹ گئے. ماں سے کہتے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا موجود تھی، اور کہتے اماں جان اب آخری سلام، اب زندگی رہی تو انشاءاللہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی. تو پھر ماں سے ملنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں پر اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد پھر اسی طرح یہ لے گئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے، اب اس حال میں ایک شخص تھا جس کا نام تتیانوس تھا، جو یہودیوں کا لیڈر بن کر منصوبہ بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس تتیانوس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. جب انہوں نے دروازہ توڑا اندر دیکھا تو تتیانوس تھا، لیکن اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو انہوں نے اس کو پکڑ کر تختہ دھار پر لٹکا دیا، مار دیا. انہوں نے کہا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. وہ زندہ ہیں، موجود ہیں. جن کو ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ ان کا ہی بندہ تھا. کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی. بالآخر کار اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں. یہ قرب قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے، اور یہ دمشق کی مسجد، جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے کی پر اتریں گے. پھر ان کو اس مسجد میں اتارا جائے گا. حضرت امام مہدی کے پیچھے ایک نماز پڑھیں گے. پھر اسی طرح پڑھنے کے بعد پھر حضرت امام مہدی کا جنازہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. پھر دجال آئے گا، دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. دجال کے قتل کرنے کے بعد پھر یاجوج ماجوج مخلوق آئے گی جس کا ذکر آپ پچھلے جمعوں میں سن چکے ہیں. ان کو بھی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہوگی، وہ یاجوج ماجوج بلا بھی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. پھر اسی طرح پھر اور بھی معاملات ہیں. جب یہ تمام معاملے ختم ہو جائیں گے، قرب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، تو پھر یہ ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں برکتیں لائیں گے. برکتیں ہوں گی، رونقیں ہوں گی، بادل وقت پر بارشیں بسائیں گی، زمینیں وقت پر فصلیں اگائیں گی. اس وقت اس دور میں کوئی بھوکا انسان نہیں ہوگا. پھر یہ سب سے بڑا یہ کرشمہ ہوگا جب قرب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہوگا نا، یا اب جو دنیا میں جتنی زہریلے چیزیں پھر رہی ہیں، ان تمام زہریلے چیزوں کا زہر ختم ہو جائے گا. یہ جو سانپ بچھو ہیں ان سے بچے کھیلیں گے، یہ بھیڑیا بکریاں ایک ساتھ چلیں گے، شیر سے بچے کھیلیں گے. تو کوئی دنیا کی جتنے بھی جانور ہوں گے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. بہاریں ہوں گی، رونقیں ہوں گی، امن ہوگا. پھر اس کے بعد